جواب دے رہا سامنے آؤ جواب دے رہا سامنے آؤ سامنے آؤ اور پھر بات کرو ہم سے. یہ پیچھے سے سکھا رہا ہے نا آپ کو. بردر کوئی اس کو بولو سامنے آؤ. صرف اس سوال کا جواب بھاگتے دے کیوں؟ دیں. آپ جو مناظر اسلام جواب دے رہے سامنے آؤ سامنے آؤ اور پھر بات کرو ہم سے. یہ پیچھے سے سکھا رہا ہے نا آپ کو. بردر کوئی اس کو بولو سامنے آؤ. صرف اس سوال کا جواب بھاگتے دے کیوں؟ دیں. آپ جو مناظر اسلام سامنے آؤ اور پھر بات کرو ہم سے. یہ پیچھے سے سکھا رہا ہے نا آپ کو. بردر کوئی اس کو بولو سامنے آؤ. صرف اس سوال کا جواب بھاگتے دے کیوں؟ دیں. آپ جو مناظر اسلام. الرحمن الرحیم. ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ حیدرآباد کا ظفر رضوی، ظفر توحیدی کے نام سے جو ہے وہ دیوبندی بن کر مختلف علماء دیوبند کو فون کر کے میرے بارے میں یا مفتی نجیب اللہ صاحب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ خود ہی رابطہ کر لیں، مسئلہ ہمارا تو ہم ہی سے بات کر لے ہوئے. تو ہم نے ظفر رضوی کو فون کیا تو اول تو اس نے ہمارا فون اٹھایا نہیں، پھر میسج بھیجا اس نے کہ کون. مفتی صاحب آپ ان کا نمبر بھی بتا دیں تاکہ جو ان کے جاننے والوں کو پتہ ہو کہ ہم نے انہی کے نمبر پر یہ کیا ہے. میں آپ ان کا نمبر بھی اسکرین کے نزدیک لے کر آ کے یہ دیکھیے ان کا میسج ہے کون. یہ نمبر دکھا دے ذرا میسج سے نکل کے کہ اسی نمبر سے آیا ہوا میسج. یہ اوپر نمبر لکھا ہوا یہ ہے نمبر آپ 0334 26 11 55 8. ہاں. اب پھر مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا، ان سے وہ سینڈ آئٹم میں جواب آپ دکھا دیں. میں نے اس کا جواب دیا ہے. میں نے اس کو لکھا کہ نجیب اللہ عمر ہاں. کال اٹھاؤ. یہ میں نے اس کو جواب پھر ہم نے اس کو دوبارہ فون کیا، پھر اس کا جواب میسج میں کیا ہے، پھر اس نے ان باکس میں جواب ہوگا. اس نے کہا مصروف ہوں، کیا بات ہے، جی. یہ اس نے کہا. پھر ہم نے پھر میں نے اس کو میسج کیا کال تو اٹھاؤ بتاتا ہوں. یہ میں نے آگے سے اس کو کہا کال اٹھاؤ بتاتا ہوں. تو اس نے آگے سے مجھے کہا اب دیکھیں تہذیب بھی دیکھ لیں آپ ساتھ ساتھ. کہنے لگا تمہاری طرف فارغ نہیں ہوں، رومن سمجھ نہیں آتی، شاید آپ کو اس لیے اردو میں لکھ رہا ہوں. حالانکہ میں نے اس کی رومن کا جواب دیا تھا. پھر میں نے ابھی اس کو یہ آخر میں جو بھیجا ہے، میں نے اس کو بھیجا ہے. میں نے کہا ہمت کر اور فون اٹھا، مرد بن، یا ٹائم بتا کہ کب فون کروں. اب اس کا کوئی میسنجر اور مجھ سے اب اس کو فون کرے، اگر اٹھا جائے تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے. یہ تو ہم آپ کو خود یہ فون نمبر ذرا دکھائیں اسکرین پر، اور وہ بھی یہ نمبر ہے 0334 26 11 55 8. اور دیکھو 5 کالیں ہو چکی ہیں ان کو. ہاں 5 نہیں 9 کالوں کا 9 لکھا ہوا ہے. کالیں 9 کالیں میں اس کو کر چکا ہوں. اور اسپیکر بھی آن رکھے. ہاں. پھر میں اب اس کو فون کرتا ہوں. اسپیکر آن کر لیں. اسپیکر اس کو کال جا رہی ہے. اسپیکر اس کے اندر ہے مفتی صاحب. وہ اٹھائے نا. اچھا. یہ کال جا رہی ہے اس کو، آپ دیکھ رہے ہیں. اسپیکر آن کر دیں یہاں سے اس بٹن سے. اسپیکر آن کریں، اسپیکر آن تاکہ آواز ہے میڈم کا. یہ دیکھیں کال جا رہی ہے اس کے نمبر. یہ دیکھیے یہ فون، یہ یہ بزی کر دیا. دیکھیے خود آ گیا. یہ دیکھیے اب میں اس کو اپنے نمبر سے بھی فون کر دیتا ہوں ایک دفعہ. یہ دیکھیے سامنے ہی ظفر رضوی کا نمبر ہے، بالکل سامنے. یہ دیکھیے تو ہم نے اپنے نمبر سے بھی اس کو فون کیا. یہ دوسرا نمبر ہے. ہاں یہ اس لیے ہم ان کو فون کر رہے. اب یہ کہہ رہے میں مصروف ہوں. علماء دیوبند کو فون کرتے ہوئے آپ کی کوئی مصروف نہیں تھی، اور ہمارے فون اور ہم سے بات کرتے ہوئے آپ کی مصروفیت ہے. وہ پنجابی کی مثال ہے، اگر غلط ہے تو آپ مفتی صاحب ٹھیک کر لیں، کہ ذات دی کوڑ کلی تے شاطرہ نال جپے. تو مناظر بننا، یہ ڈرامے تماشے کرنا اتنا آسان نہیں ہے.
تم نے مظفر حسین کو بھی سمجھایا ہوا کہ ہمارا فون آئے تو اٹھانا نہیں. مفتی صاحب نے مظفر حسین کو بھی فون کیا اور فون کاٹ دیا. باقی مفتی صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں اگر کوئی بھی تکلیف ہے. اور 1.5 ماہ پہلے ظفر رضوی اور محمد علی حنفی صاحب آپ کے وکیل بن کر ایک شخص نے ہمیں فون کیا کہ جی وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو اگر ان میں ہمت ہے تو ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کریں, ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, تو پنجاب سے ہمیں فون کس لیے کر رہا ہے. تو کہا انشاءاللہ وہ آپ کو فون کریں گے. 1.5 ماہ ہو گیا ہمیں ابھی تک فون نہیں کیا. تو آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے, احمد خان کا کفر ثابت ہے یعنی آ جائے نا میدان میں. ڈر کس بات کا, خوف کس بات کا, شرم کس بات کی آپ کو ہے. آپ کو اتنا اس کا مطلب ہے ہم سے تو آپ ہمارے اکابر کے بارے میں بات کریں, ہم نے ہر میدان میں اپنے اکابر کا ایمان ثابت کیا ہے. لیکن عجیب بات یہ احمد خان دنیا کا واحد ایسا کافر بدبخت بے ایمان ہے کہ اس کا ایمان ثابت کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے, اتنا خوف ہے کہ آپ کو بھی اس بات کی یقین ہے کہ میدان میں آنے پر ایمان ثابت نہیں ہو سکتا. اچھا باقی مفتی صاحب کوئی بات حضرت کرنا چاہیں. یہ دیکھیں اب اس کا میسج آیا ہے. میں نے اس کو میسج کیا کہ فراغت کا ٹائم مجھے بتا دو, میں تمہیں اس ٹائم فون کر دوں گا. اس نے آگے سے مجھے کیا کہا, اب اس کے انداز دیکھیں, جب فراغت ہوئی خود ہی تیری مٹی جھاڑ دوں گا. بیٹا ظفر آواز تو میری تم تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. تمہیں بھی اپنے اعلیٰ حضرت کی قبر کی مٹی جھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس لیے تم فون نہیں اٹھا رہے ہو. ہمت کرو, خود آ جاؤ, اپنے کسی بڑے کو لے آؤ. میں نے تو مٹیاری میں بھی تمہیں کہا تھا کہ تم آ جاؤ, اپنے کسی بڑے کو لے کر آ جاؤ. کوئی تمہارا ابو کے مقام کا ہو, وہ نہیں تو دادا کو لے آؤ, دادا نہیں پردادا لے آؤ, پردادے کے ابو کو لے آؤ. کسی ہمت والے کو تو لے کر آؤ سامنے یار. کب تک یہ اختلافات کرتے رہو گے؟ تم نے پوری امت میں 150 سال سے جو تفرقے اور اختلاف کی آگ بھڑکائی ہے. اور اگر تمہارے اندر کچھ بھی شرم و حیا ہوتی ہے اور تھوڑا سا اخلاص ہوتا نا, اور تم چاہتے کہ ہم مل بیٹھ کر ان معاملات کو طے کر لیں, تو تم کسی ٹائم بیٹھ سکتے سامنے. جب سامنا کرتے ہو تو پھر بھاگنے کے راستے تلاش کرتے ہو, اور جب فون ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارا فون نہیں اٹھاتے ہو. مولانا عبدالقدوس قارن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر بزرگوں کو فون کر کے ان کو یہ بولنا کہ کراچی کے مولانا نجیب اللہ اور ساجد خان صاحب, مولانا ساجد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ احمد رضا خان ایسا ہے ویسا ہے. اور بھائی حیدرآباد اور کراچی کے درمیان میں 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہم تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, تم ہمیں ہمارا فون اٹھاؤ یا ہمیں فون کرو, ہم تمہارے پاس پہنچ جائیں گے, تم ہمارے پاس آ جاؤ. اس کی ہمت نہیں ہے تم میں. 1500 کلومیٹر اور 1400 کلومیٹر دور آپ لوگوں کو بیٹھے ہوئے فون کرتے ہیں کہ وہ کافر کہہ رہے ہیں. تم ہم سے آ کے پوچھو, ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے. صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک آئینہ دکھانا ہے اور ہم نے تمہیں چہرہ دکھانا ہے. تم جو لوگوں کو ناکو کے تانے دے رہے ہو نا, ہم نے آئینے میں صرف اتنا دکھانا ہے کہ اپنے منہ پہ بھی ناک دیکھ لو بس, لیکن ہمت نہیں کرو گے انشاءاللہ. پیغام دے دے, اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں ہم ریڈی ہیں, جب ہمیں وہ پکاریں گے ہم تیار ہیں. اور آخر میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں مولانا ساجد خان صاحب کو تو اس نے آگے کہا کہ میں ظفر رضوی والوں سے میرا تعلق ہے, فلاں ہے, ڈمکانا ہے, میں آپ کی بات کرواتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. ہم نے اس کو کہا کہ آپ ظفر کو کہیں, وہ ہمارے قریب رہتا ہے, ہمیں فون کرے, محمد علی میں فون کرے, کوئی مٹیاری مناظرے کے اندر ان کے بیٹھے ہوئے بڑوں میں سے کوئی ایک فون کر دے اور ہمیں کہہ دے کہ ہم آ جاتے ہیں, ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ آگے سے ایسی شرطیں پیش کر رہا تھا, 3 اس نے شرطیں پیش کی. تو مولانا ساجد خان صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, ہم تمہاری تینوں شرطیں قبول کر لیں گے, لیکن شرط پھر ہوگی کہ ایک ہماری ماننی پڑے گی. لیکن وہ اس کے بعد نہ ظفر کا فون آیا نہ وہ اٹھاتا ہے. اب ادھر ادھر لوگوں کو فون کر کے اور دوسروں سے غیر متعلق, ہمارے موضوع سے متعلق ہم لوگ ہیں نا, میرا قرضہ آپ نے دینا ہے تو آپ فلاں سے پوچھ رہے ہیں کہ فلانے کا قرضہ میں نے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. وہ تو میں بتاؤں گا کہ تم نے میرا قرضہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے, وہ میرے سامنے آ کے بیٹھو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا. اور تم نے مجھے ویڈیو میں کہا تھا, جب تم نے حیدرآباد میں ویڈیو بنائی میرے خلاف جنید جمشید کی توبہ کے حوالے سے, تو تم نے آخر میں مجھے کیا کہا کہ مولوی نجیب صاحب تم پر میرا قرضہ ہے اور قرضدار کا جنازہ نہیں ہوتا ہے. یہ تو خیر تمہیں پتا ہوگا قرضدار کا جنازہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, لیکن تم پر کتنے قرضے ہیں کسی ٹائم اگر بیٹھو نا میں تمہیں گنتی کرواؤں گا. تمہارا تو جنازہ کیا, تمہیں تو بلکہ وہ ہندوؤں کی طرح جو ہے نا جا کے وہ گھاٹ میں لے جانا پڑے گا, جس طرح تمہاری کیفیت اور حالت. اور ایک اور قرضہ, اور اگر ہمت ہم تجھے فون کرتے رہیں گے, فون اٹھا اگر ہمت ہے, یہ آج نہیں کرے اور آخری بار دوبارہ فون کر لے تاکہ بالکل اتمام ہو جائے. یہ تو میں ایک دفعہ فون کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ نمبر آپ پھر دیکھ لیں, کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ 0334 26 11 55 8, ہر بندہ یہ نمبر سن سکتا ہے. اور اس نمبر پہ ہم نے 12 کالیں کر لی ہیں, یہ دیکھ لیں 12 کالیں ہو چکی ہیں, اور میں اس کے بعد 13ویں کال کر رہا ہوں. ویسے تو 12ویں ثابت ہو چکی ہے, لیکن چلو میں 13 کر دیتا ہوں تاکہ 12ویں ثابت نہ ہو. اب آپ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں 13ویں کال جا رہی ہے, یہ دیکھیں. اب یہ کال اس کے پاس چلی گئی ہے, گھنٹی بج رہی ہے. میں آپ اسپیکر آن کر کے آپ کو سناتا ہوں. اس نے کچھ کر دیا ہے سبارہ. 14 اگست کی مناسبت سے 14ویں کال. یہ بلیک مظفر حسین نے بھی ہمارا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, اور ان کے دیگر موجود نے بھی بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. مصروف ہے یہ, غیر میں بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے, بلیک لسٹ میں ڈال دیا, بلیک لسٹ میں ڈال دیا.
خیر बहरहाल अगर मुजफ्फर तो रिजवी भी करना चाहे तो हम रेडी हैं, वो अगर चाहे तो अच्छी बात है, हमारा बैलेंस बच जाएगा तो और अच्छी बात है। नूर नूर। एक आखिर में मैं छोटी सी बात बता दूं, कोई ये न समझे कि हमारा कोई इरादा होगा खामखा, हमें मुनाजरों का कोई शौक नहीं है, हम कोई फारिग नहीं बैठे हुए, मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमें कोई शौक नहीं है। हम यहाँ इस वक्त ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं उसकी मैं आखिर में एक वजह बता दूं, बतानी मुझे पहले चाहिए थी लेकिन आखिर में बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मटियारी मुनाजरे को 3 साल हो चुके हैं, उसके बाद हमारी बातें हुई, लोगों के आते रहे, बात होती रही, लेकिन हमने कभी ये तरीक़ेकार नहीं अपनाया। लेकिन अब ये लोग हमें इस बात पर इन्होंने मजबूर किया कि ये कभी जो है ईरान और कभी तुरान और कभी जनाब मशरिक और मगरिब में फ़ोन करके लोगों को हमारे हवाले से फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो आपके मसलक के उलमा हैं, हमें अपना बड़ा भी कह रहे हैं कि हमारे अकाबिर हैं, और अपने आप को तौहीदी भी कह रहे हैं, हालांकि इनको पता है कि ये तौहीद के दुश्मन है। ये सब कुछ करके हमें बार बार छेड़ने की कोशिश और हमारे खिलाफ नेट पे चीजें डालने की। हम सिर्फ वजाहत करने आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अब भी अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम हैं। अगर तुम में हिम्मत हो, तुमने दूध पिया है, तो तुम जो दावा कर रहे हो या हम जो दावा कर रहे हैं उस दावे पर कभी मुंह दिखाई की रस्म कर लो, बाकी काम बाद में हो जाएगा, सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म कर लें। लेकिन इंशाअल्लाह, वो मैं पुरानी एक कहावत कहा करता था कि जहर का, लोग कहते थे जहर का प्याला पी लेंगे, मैं कहता हूँ जहर का ड्रम पी लेंगे। जफर साहब, मुझे मजबूर ना करो कि मैं कहावत बदल कर कहूं कि जहर का समंदर पी लेंगे। अभी तक मैं ड्रम पे रुका हुआ हूं, मजीद आगे चला गया तो आपके लिए फिर और मसला बन जाएगा। और ये पैगाम सिर्फ जफर रिजवी के साथ खास नहीं है, कोई एक तो इनकी ये भी मुसीबत है, वो हमारा मोतबर नहीं, वो हमारा मोतबर नहीं, तो कोई भी इनका मुनाजिर हो, कोई भी इनका अल्लामा फहाम हो, वो बात करना चाहे, हम हाजिर हैं, हमें खुशी महसूस होगी। सिर्फ इख्तिलाफ के खात्मे के लिए, हमारा कोई मकसद इख्तिलाफ को पैदा करना नहीं है, इत्तिहाद और इत्तिफाक। हम खुद चाहते हैं मुसलमानों में इत्तिफाक हो जाए, जो भटके हुए लोग हैं उनमें और हम में इत्तिफाक हो जाए। लेकिन अगर आप हमारे आगे हमें हमारा नाम पुकारेंगे, हम लब्बैक कहेंगे, लेकिन तहजीब के दायरे में हमें जवाब दे। आपका मटियारी मुनाजरा हुआ तो हमें कई लोगों ने कहा ये हमारे मोतबर वकील नहीं है, तो आखिर में मैं कहूंगा जफर तौहीदी है, क्या मोहम्मद अली है, अगर ये मोतबर नहीं है, कोई मोतबर से मोतबर शख्सियत आप लेकर आ जाए, इंशाअल्लाह हम बात करने के लिए तैयार हैं।